السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم تیسرے کلمے سے ولایت کا سفر کے بارے میں بات کریں گے، اور تیسرے کلمے سے کشف حاصل کرنا، تیسرے کلمے سے باطنی آنکھ کا کھولنا، اور تیسرے کلمے سے الہام، یہ ساری چیزیں کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بہت سارے بزرگوں کے معمولات میں یہ رہا ہے، انہوں نے اپنی سوانح حیات میں بھی تیسرے کلمے کا کثرت سے ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے پائے کے جو بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی سوانح حیات میں یہ لکھا ہے کہ ان کے معمول میں یہ رہا ہے، انہوں نے تیسرے کلمے سے ہی اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا۔ اب تیسرے کلمے دیکھیں، ہر چیز کی ڈیفینیشن کچھ ظاہری بھی ہوتی ہے، کچھ باطنی ہوتی ہے۔ ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے وہ لکھی ہوئی ہے تیسرا کلمہ۔ اب جب ہم باطن میں طریقت، حقیقت اور معرفت کے مقام پہ تیسرے کلمے کو دیکھیں گے تو وہ ساری چیزیں ہمیں اسی میں ہی مل جائیں گی۔ تو شریعت کے حساب سے ہم صرف اس کو کلمے کے طور پہ ہی جان رہے ہیں کہ جی یہ تیسرا کلمہ ہے بس۔ اب اس سے آگے جب ہم طریقت میں، حقیقت میں، معرفت میں اس کو لے کے جائیں گے، بزرگان دین، اولیاء اللہ کی تصانیف، ان کے سوانح حیات کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لیے ایک امرت ہے، یعنی یہ ہمارے لیے ہماری جانوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ آب حیات ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کو، یعنی موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنے والی جو زندگی ہے نا، وہ یہ ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ اب پہلی بات دیکھیں، اس کا حضرت مخدوم جہانیان جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت جو ہے نا وہ 3 کلموں میں بند ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی تصنیف میں کہ ولایت 3 کلموں میں بند ہے۔ پہلا کلمہ سبحان اللہ، دوسرا والحمدللہ، تیسرا اللہ اکبر۔ اب تھوڑی سی ہم اس کی وضاحت کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں تیسرے کلمے میں بھی آ گئی ہیں۔ سبحان اللہ کا جب بندہ ذکر کرتا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ جب ہم اس کا کثرت سے ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے اس پاک بابرکت نام کی بدولت سے ہمارا ظاہر بھی پاک ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے، اور حروف میں بھی، حروف تہجی میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ جس چیز کا بندہ ذکر کرتا ہے، جس اسم کا بندہ ذکر کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اسم کی جو خصوصیات ہیں وہ انسان کی روح میں جذب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان بھی اللہ تعالیٰ کی اسی صفت میں ہی رنگ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رحمانو کا ذکر کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تجلی پڑی نا وہ یا رحمانو کی پڑی، کیونکہ ان کی روح میں جو نور تھا وہ یا رحمانو کا تھا، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی تجلی کو وہ برداشت ہی نہیں کر پائے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب آپ شب معراج کے موقع پہ آپ سامنے ظاہری آنکھوں سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، کیونکہ آپ کی روح کے اوپر اس میں ذات، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام آپ کو عطا کیا گیا، آپ کے روح کے اوپر اس کی تجلی تھی اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کی۔ تو بات پھر آگے نکل گئی۔ اب جب بندہ ذکر کرتا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، تو آہستہ آہستہ وہ پاکی کی خصوصیات بندے کے اندر بھی اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بندہ پھر ظاہری طور پہ بھی پاک رہنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے بندہ ظاہری پاکی اختیار کرتا ہے نا تو پھر خود بخود باطنی پاکی بھی آ ہی جاتی ہے انسان کے اندر۔ ظاہری بات ہے جب ظاہر میں انسان گناہوں سے بچے گا تو باطن میں خود بخود وہ پاک ہو جائے گا۔ تو کتنی قیمتی کمال کی یہ چیز ہے سبحان اللہ، لیکن ہماری نظر میں یہ سب چھوٹا سا ہے۔ اب آگے حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ آگے کہتا ہے والحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ پھر پوری کائنات کے مالک کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ مالک تمام تعریفیں تیرے ہی لیے۔ یہاں پہ وہ پھر اپنے نفس کو مار رہا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ آگے پھر بندہ جب کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے،
وہاں پہ وہ سارے بہت سارے بتوں کو، اپنے نفس کو، شیطان کو، خناس کو، ان ساری چیزوں کو توڑ رہا ہوتا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، یعنی اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ آگے پھر جب بندہ کہتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی نہیں کوئی طاقت، یعنی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ سب کچھ جو بڑی شان والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہاں پہنچ کے پھر بندہ اپنی ذات کا بھی انکار کر دیتا ہے، یعنی یہاں پہ وہ فنا فی اللہ کے مقام پہ ہوتا ہے جب وہ بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی ہر چیز جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ خالق کائنات اللہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت۔ تو یہ دیکھیں کہ کس قدر ہمیں یہ ولایت کے مرتبے پہ لے جا رہا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے پڑھنا کتنا ہے، تو اس کو آپ نے صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، فی الحال تو کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد اس کو 70 مرتبہ اپنے ورد میں شامل کریں، 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں، تو 5 نمازوں میں آپ کا تقریباً 350 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ 3 اور 5 8، اور 8 جو ہے نا وہ یعنی 8 عدد جو تمام رکاوٹوں سیاروں میں پیدا کرتا ہے وہ 8 عدد پیدا کرتا ہے، تو وہ رکاوٹیں بھی ختم ہوں گی۔ اس کے بعد اگر آپ 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ فجر کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں، اور عشاء کے بعد بھی بندہ فری ہوتا ہے تو عشاء کے بعد تسلی سے 70 مرتبہ پڑھیں۔ تہجد اگر آپ پڑھتے ہیں تو تہجد میں اس کو 70 مرتبہ لازمی پڑھیں، کیونکہ 7 کا جو عدد ہے نا وہ کامیابی کا عدد کہلاتا ہے، یعنی کائنات کو جو چلا رہا ہے نا وہ 7 کا عدد چلا رہا ہے۔ 7 عدد کی روحانی قوت بہت ہی زبردست ہے۔ کیونکہ ہمارے اندر جو ہے نا 7 لطائف اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے، جو روح کے نائب 7 لطائف ہیں، لطیفہ، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، اور دیکھ لیں بہت ساری چیزیں ہیں جو 7 عدد کے تحت ہی ہمیں ملتی ہیں۔ 7 ہی ستارے ہیں، 7 ہی زمین ہے، 7 ہی آسمان ہے، اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں۔ اب دیکھ لیں ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اور خانہ کعبہ کے چکر بھی ہم 7 لگاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عدد 7 سے منسوب ہے۔ تو پھر عدد 7 70 مرتبہ اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے آہستہ آہستہ ولایت کا سفر بھی ہوتا رہے گا، ظاہر باطن بھی پاکیزہ ہوگا، اور بہت سارے کشف جب دیکھیں گے، جب بندہ پاک ہو جائے گا، سبحان اللہ، یعنی جب بندہ اس صفت میں پہنچ جائے گا، ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی پاک ہو جائے گا، وہ شیشے کی مانند ہو جائے گا، تو کائنات اس کو بالکل کھلی کتاب کی طرح نظر آئے گی، یعنی ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی خود بخود، کشف بھی آ جائے گا، باطنی آنکھ بھی کھل جائے گی۔ جب ظاہری بات ہے دل کی صفائی ہوگی تو ہر چیز ہی آپ کے سامنے ظاہر ہوگی، یعنی حضرت سلطان باہو نے ایسے تو تھوڑی نہیں کہہ دیا تھا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دیا جانے ہوں، یعنی جب آپ کو دل کی گہرائی کا، دل کی صفائی ہو گئی، آپ اپنے دل سے واقف ہو گئے، تو سمجھ لے کہ ساری کائنات آپ کے سامنے شیشے کی مانند ہوگی۔ اس طرح آپ کو کشف بھی مل جائے گا، الہام بھی ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی آنے والے وقتوں کے بارے میں، آنے والے واقعات کے بارے میں آپ کو پہلے علم ہو جایا کرے گا، اور اس کے بعد پھر باطنی آنکھ وہ بھی آپ کی روشن ہو جائے گی۔ سب سے بڑی اس میں چیز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیں گے تیسرے کلمے کی برکت سے۔ اور میرے بھی تقریباً سالوں سے، یہ تقریباً 2014 سے میرے معمول میں ہے یہ عمل تیسرے کلمے کا، تب سے میں اس عمل کو پڑھ رہا ہوں، اور اس کے فوائد تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق ہی اس کو دیتے ہیں جو اس کے ہاں مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھ رہے تو سمجھے کہ وہ آپ کو اس کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو اپنے وظائف میں صرف 70 مرتبہ پڑھنے میں تقریباً 10 منٹ لگیں گے۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ 70 مرتبہ پڑھیں تو 10 منٹ کوئی زیادہ تو نہیں ہے، اتنے 10 منٹ تو آپ دے ہی سکیں گے، تو 10 منٹ ہر نماز کے بعد اس کو دیں، یعنی ہر نماز کے بعد اس کو 70 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے، تو پھر آپ فجر کے بعد، جس نماز کے بعد آپ کو ٹائم ہو، لیکن دن میں 70 مرتبہ اس کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات آپ کو عطا فرمائیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس قدر اتنی اس کے فضائل ہیں جو آپ کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد۔